السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرزدہ کی شاعری کی خصوصیات تم لوگ سمجھ چکے تھے. جدید کی شاعری اختر تو آپ کی زبان سے بھی اسی طرح کے کلمات صادر ہوں گے. تو اختر شراب نوشی کا عادی تھا. اس کے اندر اور بھی بہت ساری خباثتیں تھیں. فرزدق سخت مزاج تھا، فاسق و فاجر تھا، لیکن اس کے برعکس جریر سلیم الطبع شخص تھا. اس کی فطرت، اس کا مزاج، اس کی طبیعت ٹھیک ٹھاک تھی. بدتیل نہیں تھا. اس کے آپ اس کو فجور نہیں پایا جاتا تھا. اس کے ہاں دین کی سلامتی بھی تھی، بااخلاق بھی تھا. بااخلاق بھی تھا. اسی لیے ان تمام چیزوں کا اثر جریر کی شاعری پر بھی پڑا. جریر کی شاعری کے اندر نرمی اور لطافت ہے. اس کی شاعری کے اندر چاشنی ہے. نا مرثیے کے باب میں بھی فرزدق تو مرثیے کے باب میں کچھ نہیں کہہ سکا، لیکن جریر نے مرثیے کے باب میں بھی عمدہ کلام کے تقریباً ہر صنف میں، ہر نوع میں جریر نے کلام کہے ہیں. اسی لیے جریر کے کلام کو فرزدق اور اختر کی شاعری کے مقابل میں زیادہ شہرت ملی اور زیادہ مشہور ہوا. سمجھے نا. اختر تو مد ہجو اور شراب نوشی کے باب میں رہ گیا. فرزدق صرف اور صرف فقر و مباحات میں، لیکن جریر نے تمام صنف میں کلام کیا. جریر نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تعریف میں مدحیہ قصیدہ کہے ہیں. اور اس کا شاید ایک مصرع آپ کی کاپی میں بھی لکھا ہوگا: انا لنرجو اذا ما الغیث اخلفنا من الخلیفة ما نرجو من المطر. کہ جب قحط سالی ہوتی ہے تو بارش سے ہمیں جن چیزوں کی امید ہوتی تھی، ان چیزوں کی امید وہ ہم خلیفۃ المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے رکھتے ہیں. نال الخلافة اذ كانت له قدرا كما اتى ربه موسى على قدر. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کو حاصل کیا اس لیے کہ خلافت ان کے مقدر میں تھی. اگر نسبی اعتبار سے دیکھا جاتا تو عمر بن عبدالعزیز کا کوئی چانس نہیں تھا خلیفہ بننے کا. جیسا کہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین نے مقدر کر رکھا تھا ان کے حق میں خلافت، ان کو خلیفہ بنایا گیا. کما اتی ربہ موسیٰ علی قدر، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس آئے علی قدر متعینہ، مدت کے اندر جو مدت اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مقدر کر رکھی تھی. ان العیون التي في طرفها حور
قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا يسرعنا ذا اللب حتى لا حراك به وكنا أصعب خلق الله إنسانا. ایک غزل میں غزل پر اس نے کلمات کہے ہیں، اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان العیون التي في طرفها حور، یہ حسین و جمیل، یہ عورتوں کی آنکھیں یہ بہت ظالم ہیں. ان حسین و جمیل عورتوں کی آنکھیں بہت ظالم ہیں. یہ ہم مردوں کو اپنے تیر سے وار کرتی ہیں، قتل کرتی ہیں. ثم لم یحیینا قتلانا، پھر ہمارے مقتولوں کو زندہ نہیں کرتی. یعنی یہ اپنے آنکھوں کی تیر سے ایسا وار کرتی ہیں کہ پھر معشوق پھر عاشق شخص کبھی بھی ان کے عشق سے، ان کے فریب سے کبھی بھی نہیں بچ پاتا. یسرعنا ذا اللب حتی لا حراک به، یسرعنا ذا اللب، یہ اتنی حسین و جمیل عورتیں ہیں. یسرعنا ذا اللب، آپ اسے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں مولانا صاحب کی اس کی شاعری کے اندر الفاظ بالکل آسان ہے. ممکن ہے کہ کچھ ہمیں مشکل لگ رہا ہو، اس کی بنیادی وجہ یہی مشکل ہونے کی کہ ہمیں لفظ کا معنی نہیں معلوم ہوتا، اس لیے مشکل ہے، ورنہ اسلوب بہت آسان ہے. یسرعنا ذا اللب حتی لا حراک به، وہ حسین و جمیل خوبصورت عورتیں اپنی آنکھوں سے یسرعنا پچھاڑ دیتی ہیں ذا اللب عقل مندوں کو، حتی لا حراک به، یہاں تک کہ اس مرد کے اندر حرکت نہیں رہ جاتی، جان نہیں رہ جاتی. وَهُنَّ أَضْعَفُ خَلْقِ اللَّهِ إِنسَانًا، حالانکہ وہ عورتیں اللہ کے مخلوق میں سب سے کمزور تر انسان ہے. مولانا صاحب تو یہ اس نے غزل میں بھی اشعار کیے ہیں، تو آپ نے دیکھ لیا کہ بہت آسان لفظ استعمال کیے ہیں اس نے. سمجھ نا؟ فقر میں بھی اس نے الفاظ اشعار کہے ہیں فقریہ، جو اس کے اشعار ہے اذا غضبت علیک بنو تمیم. اذا دیکھیں الفاظ اسلوب اس کی بہت آسان ہے. اذا غضبت علیک بنو تمیم حسبت الناس كلهم غصابا، جب بنو تمیم تم پر غضبناک ہو جائے، جب بنو تمیم تم سے غصہ ہو جائے، حسبت الناس كلهم غصابا، تو تم تمام لوگوں کو غضبناک سمجھو. یعنی ہمارا قبیلہ اگر غصہ ہو جائے تم پر تو کوئی قبیلہ تمہیں ساتھ دینے والا نہیں، سارے قبیلے ہمارا ہی ساتھ دیں گے اور ہماری موافقت میں وہ بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے. مولانا صاحب ہجا میں بھی اس کے اشعار ہے. ہجا میں فغض الطرف انک من نمیر، فغض الطرف انک من نمیر فلا کعبا بلغتا ولا کلابا، کہ فغض الطرف، اپنی آنکھیں تو چھپا لو، انک من نمیر، تم قبیلے نمیر سے ہو. فلا کعبا بلغتا ولا کلابا، نہ کعب کے مقام تک پہنچ سکتے ہو تم، ولا کلابا، اور نہ کلاب کے مقام تک پہنچ سکتے ہو. تو خلاصہ یہ کہ اس نے مولانا صاحب ہر فن میں کلام کیے اور اس کا اسلوب، اس کا لہجہ بہت آسان ہے فرزدق اور اختر کی شاعری کے مقابلے میں. اس کے بعد نثر عموی کی باری آتی ہے. نثر عموی میں اثر عموی میں کیا کہتے ہیں، نثر کی وہی ساری قسمیں تھیں مولانا صاحب جو کیا کہتے ہیں عصر صدر اسلام میں تھی. البتہ اس یعنی عصر عموی کے اندر جو رسالہ تھا، عصر عموی کے لاسٹ میں رسالے نے باقاعدہ فن کی شکل اختیار کر لیا تھا. سمجھ نا؟ اور جو خطابت ہوتی تھی عصر عموی میں، وہ خطابت کی مختلف قسمیں ہو چکی تھی. خطابت کی قسموں میں سے دینی خطبہ، سیاسی خطبہ، جنگ کے موقع پر خطبہ، مختلف خطبے اس کے اندر ہوتے تھے مولانا صاحب.
تو عصر اموی میں دو فنون کو عروج حاصل تھا، یعنی وہ سارے فنون تھے جو عصر صدر اسلامی میں تھے، مثلا حکم، سند وسیع، امثال، وہ عصر اموی میں تھے. لیکن اس فن میں اس زمانے میں یعنی عصر اموی میں نثر کی دو قسموں کو یعنی خطابت کو اور رسالہ کو کافی عروج حاصل ہوا. خطابہ، اس دور میں خطابہ کی بہت ساری قسمیں ہوئی. الخطابۃ الدینیہ، خطابہ سیاسیہ، سیاسی خطبہ میں جن کو شہرت حاصل ہوئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبداللہ بن زبیر ہے، عبد الملک بن مروان، زیاد بن ابی، حجاج بن یوسف، بدر بن الفجاع، عمران بن حطان ہے. عصر اموی کے تمام خطبہ پر، یعنی یہ عصر اموی کے سیاسی خطبہ تھے جو بڑے بڑے خطبہ تھے. ان خطبہ میں سے تین خطبہ کو زیادہ مقام، زیادہ شہرت حاصل ہوئی. ایک تو زیاد بن ابی، حجاج بن یوسف، اور تیسرا صحبان وائل ہے. صحبان وائل ہے. اسی طرح سے خطابت کی قسموں میں سے ایک خطابت الوفود. خطابت الوفود کہتے ہیں کہ جب خلیفہ کے پاس کوئی وفد آتا تو خلیفہ کا کوئی خطیب ہوتا تھا جو ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے خطاب کرتا تھا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کیا نام میرے ذہن اس وقت نہیں ہے، یعنی ایک تو شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وفود آتے تھے اگر وہ شاعری میں کلام کرتے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شاعری میں ان کا جواب دیتے تھے. اور ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خطیب تھے. سمجھنا آپ کو معلوم ہے، آپ حدیث میں پڑھ چکے ہوں گے، اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں ہے، آپ کے ذہن میں کسی کے ہوگا بتائیے گا کہ ایک مرتبہ ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے زبردست تقریر کی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم ان کا جواب دو. ہے کسی کے ذہن میں؟ بولو. کسی کے ذہن میں ہے؟ وہ کون ہے؟ تو بہرحال یہ آپ کے دور میں بھی ایسا ہو چکا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو خطابت الوفود، جب خلیفہ کے پاس کوئی وفد آتا تو خلیفہ کا کوئی خطیب ہوتا جو ان کے سامنے خطاب کرتا. ان خطابت الوفود میں جن خطبہ کو شہرت حاصل ہوئی وہ صحبان وائل، عنب بن قیس ہے. خطابت الحرب، فوج کو جنگ پر ابھارنا، حوصلہ دینے کے لیے خطاب کرنا. ان میں سے مشہور شخص جو خطیب ہیں قتیبہ بن مسلم ہے. انہوں نے ہی اپنی خطابت کے ذریعے سے حکومت اموی کا تختہ پلٹا تھا. اسی طرح سے طارق بن زیاد بھی ہے. اسباب الخطابہ، یہ اسباب الخطابہ وہی سب آ جائیں گے خطابت کے انواع میں سے. عصر اموی میں خطابت کی خصوصیات، احمد حسن زیاد نے لکھا اہم ما یمیز الخطابہ فی هذا العصر، کہتے کہ عصر اموی میں خطابت کی جو اہم امتیاز و خصوصیات ہیں وہ یہ کہ عذوبۃ الفاظھا، یعنی اس کے الفاظ کے اندر چاشنی ہوتی، اسلوب ٹھوس ہوتا، سمجھنا، اور مضامین قرآن و سنت سے ماخوذ ہوتے تھے، مؤنثہ، سمجھنا. وانتہاجھا منہجہ فی الارشاد والاقناع، اور ایسا اسلوب، ایسا لہجہ استعمال کرتے تھے کہ سامعین، سننے والے مطمئن ہو جائے اور ان کو تسلی و تشفی بخش جواب مل جائے. اور کیا کہتے ہیں کہ پہلے لوگ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے. سب سے پہلے ولید بن عبد الملک شخص ایسا ہے جس نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر بیٹھ کر خطبہ دیا. اس سے پہلے جتنے بھی خطبہ تھے انہوں نے سب نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے. صحبان وائل، میں نے بتایا کہ عہد اموی کے اندر تین خطبہ کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی تھی. ایک تو صحبان وائل کو، سورنا، اور
زیاد بن ابی کو اور حجاج بن یوسف کو. تو صحبان وائل کا نام تھا صحبان بن ظفر. زا سے، اس میں زا سے لکھ دیا ہے، زا سے غلط ہے، زا سے ہونا چاہیے، آپ لوگ صحیح کر لیں. صحبان بن ظفر، سمجھے نا. یہ وائل ربیعہ کی ایک شاخ وائل بن ربیعہ کے قبیلے میں انہوں نے پرورش و پرداخت پائی تھی، اسی لیے ان کو صحبان وائل کہا جاتا ہے. وائل بن ربیعہ کے قبیلے کے اندر ان کی پرورش و پرداخت ہوئی تھی، اس لیے ان کو صحبان وائل کہا جاتا ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور اسلام قبول کیا، لیکن آپ کی صحبت نصیب نہ ہو سکی، لہذا یہ مخزرم صحبان وائل یہ مخزرم تابعی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا اعزاز و اکرام کیا اور صحبان وائل کی زبردست فصاحت و بلاغت اور حاضر جوابی کے مالک تھے، اور اسی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابان سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنا خاص خطیب بنا لیا. اور خاص طور پر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی وفد آتا تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وفد کے سامنے صحابان وائل سے کہتے تھے کہ تم ان کے سامنے خطبہ دو. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خراسان سے ایک وفد آیا، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابان وائل کو تلاشا، ڈھونڈا، وہ نہیں ملے گھر میں، لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہیں سے ان کو ڈھونڈ کر کے لے کے آؤ. چنانچہ صحابان وائل آئے اور کیا کہتے ہیں صحابان وائل جب پہنچے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم گفتگو کرو، یعنی تقریر کرو. تو صحابان وائل نے کہا مجھے میری چھڑی دے دو. سمجھے نا. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم امیر المومنین خلیفہ کے سامنے چھڑی سے کیا کرو گے. تو اب آپ حاضر جوابی کا اندازہ لگائیے کہ صحابان وائل نے کہا کہ آپ تو امیر المومنین ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کے سامنے چھڑی کی کیا ضرورت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے رب کے پاس جب گفتگو کرنے کے لیے گئے تھے تو چھڑی لے گئے تھے. چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے اور حکم دیا کہ ان کو چھڑی دی جائے. چنانچہ جب چھڑی ان کے پاس آ گئی انہوں نے چھڑی پر ٹیگ لگایا، سمجھے نا، اور یعنی خطبہ دیا. دوپہر تک خطبہ دیا، دوپہر کے بعد عصر کے وقت تک خطبہ دیا، نہ بیچ میں کہیں کھکھارا، نہ ایک لفظ کو دوبارہ دہرایا، سمجھے نا، اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ تقریر کرتے رہے. تو سننے والے بالکل مدہوش ہو گئے کہ اتنا بڑا خطیب آج تک تو میں نے سنا ہی نہیں کہ صبح سے لے کر کے اور عصر تک خطبہ دے اور کہیں ایک لفظ بھی نہ دہرائے، کہیں سانس یعنی کہیں جھجک نہ پیدا ہو. اتنا بڑا خطیب تو میں نے نہیں دیکھا ہے. چنانچہ جب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابان سے اشارہ کیا کہ تم اب اپنی تقریر بند کر دو، نماز کا وقت ہے. تو اب اس کی حاضر جوابی دیکھیے. تو صحابان نے کہا یہ امامتا نحن فی صلاۃ و تمحید و وعد و وعید، ہم بھی تو حمد و صلاۃ اور حمد و ثنا میں ہے، وعد و وعید کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو اس موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابان وائل کے بارے میں کہا انت اخطب العرب. تو صحابان نے کہا کہ نہیں، صرف اخطب العرب نہیں ہوں بلکہ والعجم والجن والانس، عجم جن اور انس کا بھی خطیب ہوں. یعنی اس کو اپنی قادر و کلامی پر اتنا ناز تھا. بہرحال تو صحابہ، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ صحابان وائل بہت بڑے خطیب تھے
پھر بھی ان کا کلام کیا کہتے ہیں ادبی نمونوں کے اندر بہت کم پایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ وہ جاہو منصب سے بہت دور رہنا چاہتے تھے, سیاسی پارٹیوں سے بہت دور رہنا چاہتے تھے. ان کا خطبہ بہت لمبا ہوتا تھا اور ایک ہی موضوع پر ہوا کرتا تھا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ صبح سے لے کر عصر کے وقت تک خطبہ دیا, اتنا لمبا خطبہ کون نقل کرے گا مولانا صاحب. بہرحال کیا کہتے ہیں صحابان وائل کا انتقال 54 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوا. ان کے بارے میں جو اہم چیز معلوم رکھنی ہے وہ یہ کہ اخطب العرب وہ کون ہے. تو آپ کے سامنے بات کلیئر ہے کہ اخطب العرب کون ہے؟ بولے. شہبان بن وائل. یہ خطاب کس نے دیا؟ نہیں آلے بولے. من معاویہ. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. دو چیزیں اہم اس چیز میں آئی. تیسری اہم چیز کہ صحابان وائل اتنے بڑے خطیب تھے, پھر بھی ان کے کلام کو زیادہ شہرت نہیں مل سکی. اس کی وجوہات و اسباب کیا ہے؟ تو اس کے چند وجوہات میں نے کہ سیاسی جاؤ منصب سے دور رہنا چاہتے تھے, سیاسی پارٹی سے بہت کم ان کا لگاؤ تھا, اور یہ کہ سب سے اہم اور بنیادی بات یہ کہ ان کا خطبہ بہت لمبا ہوتا تھا اور ایک ہی موضوع پر ہوا کرتا تھا. اسی لیے روات نے ان کے خطبے سے اعراض کیا. جو راوی ہے ان کا ایک خطبہ یہاں ہے, بہت زبردست خطبہ ہے, لیکن ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. مولانا صاحب معذرت کے ساتھ میرے گلے میں درد کافی ہو رہا ہے. چھوڑ دیجیے. خطبہ کے موضوع پر ہوا آج ہاں ایک ہی موضوع پر. آج کل جو خطیب ہوتے ہیں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ تقریریں کرتے ہیں, تو اس میں پتہ نہیں کون کون سی باتیں لے آتے ہیں نا. لیکن صحابان وائل خطبہ دیتے تو ایک ہی موضوع کے تعلق سے خطبہ دیتے, کوئی دوسری تیسری چیز نہیں لے کر کے آتے تھے. سب دوسرا تیسرا موضوع. اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے خطیب تھے اور کس قدر ان کے اندر نالج تھی مولانا صاحب, اور کس قدر ان کے اندر علم کوٹ کر بھرا ہوا تھا. جب انسان کے پاس خطیب کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو ایک بات کو دوہرا کرتا ہے اور دوسرے یعنی ایک دو تقریر رٹ لیتا ہے, اسی تقریر کو ہر تقریر میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ان کے سلسلے میں یہ جو میں نے ابھی پوائنٹ کی شکل میں تمہیں بتایا نا, بس ایسے تمہیں ذہن میں رکھنا ہے کہ سب سے بڑا اخطب العرب کون ہے. یہ صحابان وائل ہے, من خطباء الوفود ہے, صحابان وائل, زیاد بن نبی, حجاج بن یوسف ہے, یا اور جو خطبہ ہے ان کا نام دے دیں گے, اس میں آپ کو ٹک لگا دینا ہے. ٹھیک ہے نا. یا ابھی جیسے میں نے بتایا کہ جریر کی شاعری کی خصوصیات کیا ہے, پوچھا جا سکتا ہے کہ جریر کی شاعری, اختل جریر فرزدق, ان اختل کی شاعری کی خصوصیات, جریر فرزدق کی شاعری کی خصوصیات, جریر کی شاعری کی خصوصیات کیا ہے. ان کے کیا کہتے ہیں, ان تینوں شعراء کے اندر کس کی شاعری کو سب سے زیادہ شہرت اور رواج حاصل ہوا. سمجھ رہے نا. یہ اس طرح کے سوالات جو آج کا درس ہے.